حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شان ہے، العین حق، نظر حق ہے۔ مزید فرمایا اگر کوئی چیز تقدیر سے بڑھ سکتی ہے تو اس پر نظر بڑھ جاتی ہے۔ اس کے تحت حضرت مفسر شہیر مفتی احمد یار خان علیہ رحمت المنان فرماتے ہیں، یعنی نظر بد کا اثر برحق ہے، اس سے منظور کو یعنی جس کو نظر لگی نقصان پہنچ جاتا ہے۔ مزید فرماتے ہیں مفتی صاحب، یعنی ان کا اثر اس قدر سخت ہے کہ اگر کوئی چیز تقدیر کا مقابلہ کر سکتی تو نظر بد کر لیتی، کہ تقدیر میں آرام لکھا ہو مگر یہ تکلیف پہنچا دیتی، مگر چونکہ کوئی چیز تقدیر کا مقابلہ نہیں کر سکتی اس لیے نظر بد بھی تقدیر نہیں پلٹ سکتی، نہ تقدیر کو بدل نہیں سکتی۔ مزید حدیث پاک میں، اور جب تم دھلوائے جاؤ تو دھو دو۔ اس حصہ حدیث کے تحت مفتی احمد یار خان علیہ رحمت المنان فرماتے ہیں، اگر کسی نظرے ہوئے کو تم پر شبہ ہو کہ تمہاری نظر اسے لگی ہے اور وہ دفع نظر کے لیے تمہارے ہاتھ پاؤں دھو کر اپنے پر چھینٹا مارنا چاہے تو تم برا نہ مانو، بلکہ فوراً اپنے یہ اعضاء دھو کر اسے دے دو۔ نظر لگ جانا عیب نہیں، نظر تو ماں باپ کی بھی لگ جاتی ہے۔ اس حدیث پاک سے معلوم ہوا کہ عوام میں مشہور ٹوٹکے اگر خلاف شرع نہ ہو تو ان کا بند کرنا ضروری نہیں۔ دیکھو نظر والے کے ہاتھ پاؤں دھو کر منظور یعنی جس پر نظر لگی کو چھینٹا مارنا عرب میں مروج تھا، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس کو باقی رکھا۔ ہمارے ہاں تھوڑی سی آٹے کی بھوسی، 3 سرخ مرچیں منظور پر یعنی جس کو نظر لگی ہے اس پر 7 بار گھما کر سر سے پاؤں تک پھر آگ میں ڈال دیتے ہیں۔ اگر نظر ہوتی ہے تو بھس نہیں اٹھتی اور رب تعالی شفا دیتا ہے۔ آٹے کی تھوڑی سی بھوسی اور 3 لال مرچیں، یہ سر سے پاؤں تک، مثلا بندہ لیٹا ہوا ہے تو سر سے لے کر اس کے پاؤں تک یوں 7 بار پھیرے لگائے جائیں۔ پھیرے لگانے کا طریقہ یہ ہے کہ جیسے یہ سر ہے، یہ ہے پاؤں، تو سر سے شروع کیا اس طرح، یہ شروع کر کے یہ پاؤں سے گھماتے ہوئے اب یہ سر تک آ گئے تو یہ ایک پھیرا ہوا۔ اب اسی طرح گھماتے ہوئے پاؤں سے، سر سے پاؤں تک لائے اور پاؤں سے پھر یہ سر تک لائے، یہ 2 پھیرے ہوئے۔ تو اسی طرح 7 پھیرے کر کے آگ میں ڈال دیا جائے۔ 3 لال مرچیں اور تھوڑی آٹے کی بھوسی، آٹا نہیں ہے، آٹے کی بھوسی۔ آٹا جب چھانتے ہیں تو اس کے چھلنی میں اوپر جو موٹا موٹا آٹا رہ جاتا ہے نا اس کو بھوسی بولتے ہیں، مگر اب یہ تو بھوسی بھی تلاشنا مشکل ہے، اب تو مشینوں کے ذریعے بالکل وہ پیس کر پورا کر دیتے ہیں۔ 7 مرچوں کے ذریعے بھی اتارا ہوتا ہے نظر کا، 7 مرچیں اسی طرح 7 پھیرے دے کر بھی آگ میں ڈالی جاتی ہے۔ تو غالباً اس کا یہ ہوتا ہے کہ
اس میں اگر بدبو نہیں آئی تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اس کو نظر ہے. تو اس طرح چند بار عمل کرنے سے بھی نظر اتر سکتی ہے. مگر مرچیں لال ہوں، سوکھی مرچیں جو پیس کے ہم لوگ کھاتے ہیں، ہری مرچیں نہیں. اسی طرح وہ سورت الفلق اور سورت الناس ایک ایک یا تین تین بار پڑھ کر بھی منظور کو یعنی جس کو نظر لگی ہے دم کیا جا سکتا ہے، اس سے بھی انشاءاللہ نظر اترے گی. ایک اور دعا بھی ہے، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق. یہ بھی 3 بار اگر پڑھ کر دم کر دیجئے بچے کو تو انشاءاللہ اس سے بھی فائدہ ہوگا. تو بہرحال یہ کہ وہ مفتی احمد یارقان نعیمی رحمت اللہ تعالی علیہ نے یہ نظر کا ٹوٹکا ارشاد فرمایا. مزید فرماتے ہیں جیسے دواؤں میں نقل کی ضرورت نہیں، تجربہ کافی ہے. نقل سے مراد غالباً وہ قرآن و حدیث کی دلیل ہے نا. نقل یہاں وہ نقل ہم لوگ جو نقالی بولتے ہیں یہ مراد نہیں ہوتی. آپ نے سنا ہوگا عقلی اور نقلی دلیل ہے. تو عقلی دلیلیں تو سمجھ میں آ گئی کہ عقلی، اور نقلی سے مراد قرآن و حدیث کی دلیل ہے. تو یہاں یہ کہ جیسے دواؤں میں نقل کی ضرورت نہیں، دوا کون سی کی جائے تو اس سلسلے میں قرآن و حدیث سے مخصوص دوا کا حکم ہو تو وہی دوا کی جائے ایسا نہیں ہے. جو جہاں جیسی دوا ہو رائج ہو اور پاک ہو شرن، اس میں کوئی وجہ ممانعت نہ ہو تو وہ جائز ہوتی ہے دوا. تو جس طرح دواؤں میں نقل کی یعنی شرعی دلیل کی ضرورت نہیں ہے، تجربہ کافی ہے، ایسے ہی دعاؤں اور ایسے ٹوٹکوں میں بھی نقل یعنی قرآن و حدیث کی دلیل کی حاجت نہیں. خلاف شرع نہ ہو تو درست ہے. اگرچہ معصورہ دعائیں افضل ہیں. معصورہ دعائیں ان دعاؤں کو کہتے ہیں جو قرآن و حدیث میں وارد ہوئی، یہ افضل ہے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک خوبصورت تندرست بچہ دیکھا تو فرمایا اس کی ٹھوڑی میں سیاہی لگا دو تاکہ نظر نہ لگے. تو آج کل ہمارے یہاں بچوں کو وہ کاجل اس کے گال پر تو ٹھوڑی پر، وہ چہرے کے کسی حصے پر، ماتھے پہ، کئی کونے کھانچے میں لگا دیتے ہیں، یہاں سے کاجل کا نظر آتا ہے. تو اس کی بھی گویا ان معنوں پر اصل ملی کہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک خوبصورت تندرست بچہ دیکھا تو فرمایا اس کی ٹھوڑی میں سیاہی لگا دو تاکہ نظر نہ لگے. پاپا یہ بعض اوقات لگتا نہیں ہے کہ یہ کالا ٹیکا اور حسن میں اضافہ کر دیتا ہے؟ وہ مقدار نہیں لکھی کہ کتنی لگائے. بات آپ کی درست ہے کہ اگر وہ بچے کے حسن کی طرف توجہ نہ بھی ہو نا تو کالا ٹیکا لگاتے ہیں نا تو سمجھ آ جاتی ہے کہ یار یہ کچھ ان کے ماں باپ اس کو غیر معمولی حسین سمجھتے ہیں، اس لیے اس کو لگا دیا ہے. لگاتے ایسی نہیں ایسے کہ نظر نہ لگے، لیکن لگاتے ایسے ہیں کہ نظر اٹھے ضرور کہ یہ کالا ٹیکا لگا ہوا ہے یار آج اس کا مطلب آج یہ زیادہ اچھا لگ رہا ہوگا. نہیں، میرا خیال ہے یہ ٹیکے کی برکت سے اگرچہ وہ اچھا تو لگا لیکن ٹیکے کی برکت سے امید ہے کہ نظر پلٹ جائے گی، لگے گی نہیں انشاءاللہ. سبحان اللہ. کہ جب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ لگانے کا فرمایا تو یہ آپ بولو کہ مقدار نہیں لکھی تو کتنا، یہ چھوٹے ظاہر ہے کہ کم ہی لگایا جائے گا. وہ مسئلہ کرنے کا تو حکم نہیں فرمائیں گے نا، اس کا چہرہ ہی بگاڑ دو، ایسا کالا کر دو. تو اگر آپ نے بچے کا چہرہ ہی کالا کر دیا تو یہ تو پھر ناجائز ہو جائے گا. وہ مسئلہ کرنا حرام ہے، حرام ہو جائے گا کسی کا چہرہ بگاڑنا. اور یقیناً کسی کے چہرے کو کالا کریں گے تو چہرہ تو بگڑے گا. اگر یہ بھی چہرہ بگاڑنا نہ ہو تو پھر بگاڑنا کس کو کہیں گے؟ ناک کان کاٹنا یہ بھی چہرہ بگاڑنا ہے. تو کسی کا منہ کالا کر دینا یہ بھی چہرہ بگاڑنا ہے. یہاں تک کہ داڑھی منڈانا یہ بھی چہرہ بگاڑنا ہے. مرد کا داڑھی منڈانا، عورت کے لیے داڑھی نکل آئی تو